السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، نفرت کے بیوپاریوں پر لگام کسنا ضروری، چیف منسٹر آسام کے بیان پر مولانا محمد حسام الدین کا احتجاج۔ امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا نے آسام کے مسلمانوں سے متعلق آسام کے چیف منسٹر کی زہر افشانی اور غیر دستوری و غیر پارلیمانی اظہار خیال اور سماج کے دو طبقات کو اکسانے اور بدامنی پیدا کرنے کی کوششوں پر شدید دکھ، رنج و غم اور شدید الفاظ میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا اور پھر یہ کہنا کہ میرے کہنے کا مطلب ایسا نہیں تھا، اب یہ ملک دشمن طاقتوں کا وتیرہ بن گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں نفرت کے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سبھی بیوپاریوں کو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کی عادت سی ہوتی جا رہی ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا ملک انگریزوں کے قبضے سے آزاد نہ ہوتا اگر علماء اور مسلم قائدین نے اس میں ہزاروں کی تعداد میں حصہ نہ لیا ہوتا۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ صحافتی اطلاعات کے مطابق آسام کے چیف منسٹر نے مسلم دشمنی میں یہاں تک کہہ دیا کہ میاؤں کو یہاں قانونی طور پر ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ میاں لوگوں کو ستائے کیونکہ مشکل ہونے پر وہ آسام کو چھوڑیں گے۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ اتنا سب کچھ واضح انداز میں مسلمانوں کی مخالفت کے باوجود جب کوئی اس طرح کی بیہودہ گفتگو کرنے والوں کو توجہ دلاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ میری بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، میرے کہنے کا مطلب ایسا نہیں تھا۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ پہلے تو من میں جو آیا وہ کہہ دیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں، اگر ہمارے الفاظ سے کسی کی دل آزوری ہوئی ہے تو معافی چاہتے ہیں۔ مسلم دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے اور اس طرح کا معمول ہم ہمارے ملک میں کئی مقامات پر دیکھتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آسام کے چیف منسٹر نے خود کہا ہے کہ میں نے بڑے پیمانے پر اعتراضات داخل کرتے ہوئے فارم نمبر 7 کے ادخال کی ذمہ داری قبول کی اور یہ فارم SIR کے دوران ووٹر لسٹ میں کسی نام کی مخالفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آسام کے مخالف دستور ہند چیف منسٹر نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میاں لوگ اکثر رکشے کا کرایہ 5 روپے مانگے تو 4 روپے دے، یہ بات تو انسانیت سے گری ہوئی ہے۔ آسام کے چیف منسٹر میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے اور بہت ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ان کی غیر اخلاقی اور غیر معیاری اور غیر دستوری باتوں کو بری طرح مسترد بھی کر دیا ہوگا۔ ہندوستان تمام مذاہب کے لوگوں کا وطن ہے، ہر کسی کو اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے اور سب سے بڑا پیار انسانیت سے محبت ہے، لیکن آسام کے چیف منسٹر نے غیر انسانی رویوں کی تمام حدود پار کر دیے ہیں۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ تمام انسانیت نواز تنظیم افراد اور سیکولر جماعتیں چیف منسٹر آسام کے غیر جمہوری و غیر پارلیمانی رویے کے خلاف کھل کر آواز اٹھائے۔ زہریلی تقاریر سے نہ کسی قوم کا فائدہ ہو سکتا ہے نہ ملک کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے صرف افراتفری اور انتشاری کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس سلسلے میں صدائے احتجاج بلند کیا جاتا ہے تو پھر اس کی ساری ذمہ داری آسام کے چیف منسٹر پر ہوتی ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے سپریم کورٹ سے بھی خواہش کی کہ وہ چیف منسٹر آسام کی مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کا از خود نوٹس لے۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ اس طرح سے اگر کوئی مسلمان کے خلاف زہر اگلتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قانون کا سہارا لے، قانون کے مطابق کارروائی ہی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ کی طرح صبر کا دامن تھامے رکھا ہے، مسلمان صبر و استقامت کے ساتھ ہی حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آخر میں مولانا جعفر پاشا نے امید ظاہر کی کہ سابق میں جس طرح سپریم کورٹ نے انسانیت کے اقدار کو بچانے کے لیے جس طرح سے اقدامات کیے ہیں، اسی طرح چیف منسٹر آسام سے متعلق بھی از خود نوٹس لی جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ مولانا کے اس بیان کے تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔